آپ نے فرمایا تو ایک رات دے کتنے پیسے لینے ہیں؟ انہیں آکھا جی میں اتنے. آپ نے سارے پیسے ادا کر کے فرمایا اج دی رات پھر مینوں دے دے. انہیں آکھا بابا جی ٹھیک ہے. نوجوانوں جڑے ویلے خواجہ بایدین بستامی ہوندے کمرے چ گئے, فرمایا تیری رات اج میری ہے. کہن لگی بابا جی تہاڈی ہے. فرمایا پھر اونج کر جی میں کہنا. کہن لگی میں پیسے بھی ایسے کام دے لین. فرمایا جا وضو کر کے آ. او وضو کر کے آئی مصلی دے نال بٹھایا. فرمایا بی بی 2 رکعات نماز نفل پڑھ. او جڑے ویلے سجدے چ گئی, خواجہ بایدین سجدے چ رو کے عرض کی تھی مالکا ایتھے تک لے ہونا میرا کام سی اگا تو جانے. اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. پروردگار نے فرمایا جے تسی توبہ دے استغفار کرو اللہ نے رجا فرمایا میں تنوں بارش بھی عطا کراں گا. اللہ فرمایا میں تنوں مال بھی عطا کراں گا. اللہ نے رجا فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ نے فرمایا تنوں مال بھی دیواں گا, پتر بھی عطا کراں گا. اللہ نے رجا فرمایا تنوں باغ بھی دیواں گا, پھل بھی دیواں گا. وَأَنْهَارًا. اللہ نے فرمایا میں تنوں نہراں بھی عطا کراں گا. اللہ نے فرمایا ایک توبہ کر لے. انسان دنیا چ جڑیاں تمنا رکھنا ہے او ساریاں نعمتاں تیرے تے نچھاور کر دیواں گا. عرض کیتی اللہ کرنا کی پوے گا. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اللہ نے فرمایا تو رب اگے توبہ کریا کر, ساریاں نعمتاں تیرے اگے جھکا دیواں گا. ایک بار بس میری بارگاہ چ جھک کے آ کر. گزری ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں, گزری ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں, گزری ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں. مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں. مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں. گزری ہے ساری زندگی ہماری گناہ میں. مجرم ہیں اور کھڑے ہیں تیری بارگاہ میں. جے پڑھنو دیر نہیں کرتا پھر جب پڑھ لینے آؤ. مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں. ان جیدہ جیدہ دل کرتا میں گناہوں یاد کر کے اللہ دی بارگاہ جو توبہ کراؤں, توبہ کر کے مونا مومنین چے شامل ہو جاؤں. جنہ نال اللہ نے جنت پکے وعدے کی تینے ہاتھ کھڑا کر لو. میرے نال سارے مل کے پڑھو. اپنے اپنے گناہوں اپنی جھولی چے رکھ لو. نالے اللہ دی بارگاہ چے عرض کرو مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں. مانا گناہگار ہوں نہایت برا ہوں میں. لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں. لیکن تیرے حبیب کے در کا. ہن میں تو آڈی آواز سنی ہے لیکن تیرے حبیب کے. بھائی جڑا ہے گدا ہو پڑے لیکن تیرے حبیب کے در کا. اے در کا گدا ہوں میں لیکن تیرے حبیب کے در کا گدا ہوں میں.
اللہ نے جدو توبہ کرنے والیاں دا ذکر فرمایا پروردگار نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا تو توبہ کر کے تے ویکھ رب نو غفار پاویں گا انہوں بخشنا ہار پاویں گا نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک ایک توبہ کرنے والے دا ذکر کیتا حضور نے فرمایا پچھلیاں قومات امتاں وچ ایک گناہگار سی انہیں 99 قتل کیتے 99 قتل اچانک ایک دن انہوں خیال آیا میں رب نو منہ بھی بکھانا ہے مرن تو پہلے معافی نہ مانگ لوں ٹوریا تے کسے عالم کل گیا یہودیہ دے عالم کل جا کے کہہ لگا کہ میں 99 قتل کیتے نہیں حالانکہ ایک انسان نو قتل کرے تے میرے نبی نے فرمایا انہیں ساری انسانیت نو قتل کر دیتا انہیں 99 کیتے آکے عالم نو کہنے لگا کہ میں 99 قتل کیتے نہیں تے میری کو بخشش دی راہ مل جاوے کوئی صورت نکال انہیں آکھیا تو بخشیا گیا تے پھر سارے بخشے گئے 99 قتل کر کے بھی بخشش دی امید لگائی بیٹھا تو نہیں بخشیا جانا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہیں اس عالم نے بھی قتل کر دیتا انہیں آکھا جتھے 99 کیتے نے اتھے 100 ویسائی انہیں 100 قتل کر دیتا شریعت عالم نے فرمایا کہ 100 قتل کرن تو بعد جدو زندگی گزر دی گئی اچانک انہیں کہ دن خیال آیا کہ مرنا تے ہے تے پھر ہووے نہ تے توبہ کر ہی لواں توبہ ساری زندگی گناہاں چ گزر گئی احسانوں بھی خیال نہیں نہ ہوندا توبہ کرن دا ساری زندگی گناہاں چ گزر جاندی آخری ویلے جدو سانس اٹک دا نا تے جدو ڈاکٹر نبضاں پھڑ کے کہندے نے ہن بچن دی امید کوئی نہیں دعا کرو تے گھر لے جاؤ تے خدمت کرو اس ویلے خیال آوندا ہے میں کیڑے کماں چ زندگی گزاردا رہا اس ویلے نہ ماں یاد رہندی نہ باپ یاد رہندا نہ کوٹھی تے کار یاد رہندی اس ویلے سارے گناہ تے پاپ یاد آ جاندے اس ویلے دل کردا ہن توبہ کراں او ایڈا کریم او کہندا ہن بھی آ جا ہن بھی قبول ہے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہڈیاں کمبن تے گوڑے کھڑکن تے اڑ گئی لگ تیرا اجے بھی بدیوں باز نیا میں جیو مرد دلیرا میاں صاحب فرماتے ہیں ایڈا تو دلیر ہو گیا وہ تیریاں ہڈیاں کمبدیاں گوڑے کھڑکدے لک تیرا جھک گیا اجے بھی بدیوں باز نہ ہمیں جیو مرد دلیرا فرماتے ہیں اجے بھی گناہاں تو باز نہیں پیا ہوندا تیرے پلے رہ کے گیا ہن تے گناہ ہوندا ہی نہیں تے اجے بھی نہیں چھڑدا گرامی قدر حضرات اس گناہگار نو خیال ہے توبہ کرنی چاہیے ایک اور کسی اللہ والے کل گیا تے کہنے لگا میرا دل کرتا میں توبہ کراں انہیں آکھیا انج کر بیت المقدس چلا جا بیت المقدس چلا جا اوتھے کو اللہ والے تے اللہ دے ولی رہندے رہے انہاں دی بارگاہ چ جا تے انہاں دے کول دعا کروا تے جا انج کر پھر اللہ تیری توبہ بھی قبول کرے گا تے تینوں رب معافی بھی دے گا ان خیال آیا کہ میں توبہ کیتی تے ہورے قبول نہ ہوئے تے ہوئے نا تے اللہ والے دے قرب چ جا کے انہاں دا بھی ترلا کراں کہ ذرا میری معافی تے منگو نبی کریم نے فرمایا او بیت المقدس ول ٹریا اج تھوڑی دیر گھروں نکلیا تے اچانک موت دا فرشتہ آ گیا او دی روح قبض کیتی تے روح نہ لے گئے مردہ حالت وچ پیا اولاد والی نے فرمایا جنت دے فرشتے بھی آ گئے دوزخ دے ملائکہ بھی آ گئے دوزخ والے آیا کھینوں لے کے جانا جنتی کہنے لگے ایسا لے کے جانا دوزخی کہنے لگے ساری زندگی گناہ کردہ رہے آئے جنتی کہنے لگے گناہ دے کردہ رہے پر
بلیاں وال سی عرض کی تھی یا اللہ جنت چلا جائیے دوزخ چلا جائیے اللہ نے فرمایا زمین ناپ لو جے دے گھر دے قریب ہے پھر دوزخ چلا جاؤ جے بلیاں دے قریب ہے جنت چلا جاؤ نبی کریم نے فرمایا ہے تو گھر دے قریب سی بلیاں تو دور سی پر کرن توبہ جا رہا سی اللہ نے فرمایا زمین سمٹ جاؤ نوجوانوں بلیاں دی زمین سمٹ گئی وہ بلیاں دے نیڑے ہو گیا گھر تو دور ہو گیا اللہ نے فرمایا انہوں جنت چلے جاؤ یا اللہ گناہ کردہ رہا ہے فرمایا کردہ تے گناہ رہا ہے پر جاندہ پیا بلیاں اجے پہنچے ابھی نہیں بسم اللہ جاندہ بلیا والسی پتہ رگیا رحمت حق بہانا بھی جو ید رب دی رحمت بہانے ڈھونڈ دیا تو بہانا تے کر اجے گھروں نکلیا پر جاندہ بلیاں وال توبہ کرنے واسطے اللہ نے زمین و حکم دیتا سمٹ جاؤ پتہ لگیا کہ گل جے رہ گئی تے تیرے میرے والو ہی رہنی ہے ادھروں تے تیاری مکمل ہے تینوں بخشا دی گل تیرے میرے والو رہ دی ہے ادھر دیئے تے رحمتاں دی تیاری ہے تو بہانہ تے کر تینوں معاف کر دے گا انہوں بڑے پسند نے توبہ کرنے والے توبہ دے موضوع تے تسی بڑی مرتبہ بڑے عنوانات میرے کو سماعت کر چکے ہو وقت دی قلت ہے آؤ اگلے لفظ دے گل کریے اللہ نے ارشاد فرمایا التائبون العابدون جنتیاں تے مومنہ دی دوسری نشانی العابدون او عبادت گزاروں گے پڑھا قرآن نہیں بولے تسی سبحان اللہ تھوڑا اور زور لگاؤ والا ہاتھ چکے بولو پتہ لگے جو دے جاگنے جو بیٹھا گلا خراب ہو جے لوگ پوچھن کی ہویا گلے نو تے آکھی میں نو آج جنتیاں دیاں صفتاں پہ سوندہ ساں تے میں سبحان اللہ کہتا رہا ہوں گرامی قدر حضرات العابدون انہوں عبادت کرنے والے بڑے پسند نے نا اللہ نے رجا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ نے عبادت کرنا واسطے منوں تے تینوں تے جنات انسانوں نے پیدا فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ نے جب عبادت والے دا ذکر فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ پروردگار نے فرمایا انج اپنے رب دی عبادت کر تینوں یقین آ جائے عرض کی دیا لکڑی گلدہ یقین آ جائے میرے نبی نے ارشاد فرمایا انج رب دی عبادت کریا کر تینوں عبادت کر دیا یقین آ جائے میں اپنے رب نو پیا ویکھنا صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے آؤ کہ ایک خیال پختہ نہ آئے بے فرمایا پھر اے سوچ لیا کر کی ہویا جے میں نہیں ویکھدا او تے پیا ویکھدا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وہ فرماتا میری اینجی عبادت کرتے نو یقین ہو جائے یقین بڑی وڈی دولت ہے یقین دی علم الیقین عین الیقین حق الیقین یقین دیا میں منزل آنے نا پھر کدے عرض کرا دے وہ کہندہ انجی عبادت کرتے نو یقین ہو جائے میرے تیرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت عبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فرمایا انج عبادت کر کے تینوں یقین ہوئے میں انہوں پہ ویکھنا جے اے نہ ہوئے تے اے سوچ او میں پہ ویکھدا ہے اے یقین دی چھوٹی تو چھوٹی صورت ہے کہ او میں پہ ویکھدا ہے سچی دس تو یہ نماز پڑھنی ہے نا سا ہوں آج نماز اس طرح تصور نہ پڑھیا جائے کہ او پہ ویکھدا ہے پھر نماز دا لطف دیکھی قیامت میں جدو آنے نا نمازی حاجی سخی ولی کافر مشرک آتش پرست تے اللہ نے جدو آتش پرست آنے نا اگ والے تے اللہ نے فرمانا اگ دی پوجا کر دے رہے ہو جی اللہ فرما گا چلو او اپنے معبود نال چلو دو دخل
چلو اپنے معبود نہ دو دخل آمن گے نا درختان دی پوجا کرنے والے اللہ پر مگے چلو تسی اپنے معبودہ نہ دو دخل آمن گے نا پتھران دی تبوتا دی پوجا کرنے والے اللہ پر مگے چلو تسی اپنے معبودہ نہ دو دخل جدو آمن گے نا مال تے دولت دی پوجا کرنے والے اللہ پر مگے چلو تسی اپنے معبودہ نہ جدو آمن گے نا سورج دی چاند دی پوجا کرنے والے اللہ فرمائے گا سارے اپنے اپنے معبودہ نہ دو دو خیچ جاؤ پر جدو آن گے نا نمازی ہون او بولے جڑا نمازی ہے اللہ رضا فرمائے گا نمازی جاؤ جنت چ جاؤ نمازی عرض کرنگی یا اللہ نمازی عرض کرنگے مالکہ آدھسی پرشتہ کرنا والے اپنی آگ دے نال دوزخ سے گئے نہیں آگ دی پوجا کرنا والے آگ دے نال گئے پتھران دی پوجا کرنا والے پتھران لگئے درختان دی پوجا کرنا والے درختان لگئے نہیں کہ نمازی عرض کرنگی یا اللہ ایسا بھی ہو دے نال جانا ہے کہ دی ایسی عبادت کر دے رہے ہیں اس لئے اللہ نمازیاں اپنی خاص تجلی کھائے گا نالے قدرتی آواز آوے گی اگے ان ڈٹھیاں سجدے کر دے رہے ہو اج ویخ ویخ سجدے اگے ان ڈٹھے سجدے کر دے رہے ہو بولے جا سبحان اللہ العابدون عبادت کرنے والے جے تینوں نماز پڑھ کے اگلی نماز پڑھن دی توفیق مل جاوے تے سمجھ پچھلی قبول ہو گئی اس یقین نال نماز پڑھ قبول ہو جائے تاکہ تینوں اگلی بھی توفیق ملے اب باوضو آئے نا جمعہ دی نماز پڑھنے واسطے جمعہ اور عصر دی نماز کوئی خاص فرق نہیں چند منٹان دا فرق ہوندہ ہے تے ایسے وضو نال جے کدے عصر بھی پڑھ لگے تے جے اگلی دی توفیق مل جائے سمجھ پچھلی قبول ہو گئی یہ بہت بڑی نشانی ہے تیری قبولی کی وہ اپنی بارگاہ چ جھکن دی توفیق ہی انہوں نے دیندہ جنہ دیاں قبول کر لیتا ہے العابدون حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے نے حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی انہوں دے شاگرد نے ہر وقت نماز پڑھ دے سن رون دے سن تے روزہ نہیں سن قضا کر دے جدو آپ دا وصال ہویا نا تے آپ نے جدو دفن کرن لگے قبر تے قبر وچ رکھ کے قبر بنا رہے تے اچانک قبر دی ایک اٹ قبر دے اندر گر گئی وہ جڑے دفن پہ کر دے سن نا انہاں چوں ایک نو خیال ہے کہ میں ذرا درست کرا وہ کہندا میں ایک اس طرح کر کے جدو اندر ہاتھ ڈالیا تے میں اندر چھاتی ماری تے حضرت ثابت بنانی قبر چ نماز پہ پڑھ دے سن قبر چ نماز پڑھ دے وہ کہندا میں نال دے رو دکھایا او ویکھ انہاں کہ چپ اے ولیاں دا تے رب دا معاملہ ہے کہندے نے دفن کر کے انہوں نے گھر گئے فاتحہ پڑھی تے تعزیت کرن تو بعد انہوں دی بیٹی نو پوچھیا کہ حضرت ثابت بنانی کیڑا عمل کر دے سن جس عمل دی وجہ تو ایک قبر چ بھی نماز پہ پڑھ دے سن بچی کہنے لگی میرے بابا نے 50 سال دیاں راتاں رب دی بارگاہ چ کھڑے ہو کے قیام دی حالت چ گزاریاں تے سجدے چ گزاریاں میں بچپن تو دیکھ دی آئیاں میرے ابو رات میں دعا کر دے سن یا اللہ جے کسی نے قبر چ نماز پڑھن دی توفیق دیتی تو منوں ضرور دے وہ قبر چ بھی نماز پڑھ لے گرامی قدر حضرات العابدون عبادت کرنے والے تیسری مومنہ دی اللہ نے صفت بیان فرمائی الحامدون حمد کرنے والے اللہ دا شکر ادا کرنے والے پچھلا جمعہ تو شکر تے سنیا کہ شکر گزار جڑے بندے ہوندے نے انہاں دی عظمتاں کی نے تے رب انہاں نو کی عطا کر دے یہ سارا جمعہ پچھلے جمعہ تو سنیا اور خطاب سنیا دیتے الحامدون شکر کرنے والے ایک ہی گل سن لو گرامی قدر حضرات حضرت امام حسن بصری کو لے کے بندہ آیا تو انہیں آکھا فلاں بندہ کہتا ہے میں کھجور بھی نہیں کھاندا
حلوہ بھی نہیں کھاندا، فلودہ بھی نہیں کھاندا، گھی بھی نہیں کھاندا، میں حلوہ تے فلودہ تے گھی تے ایک کھجورا نہیں کھاندا۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں انہاں نعمتاں دا شکر نہیں ادا کر سکدا۔ امام حسن بصری ہس کے فرمان لگے انہاں چیزاں دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا تے ٹھنڈا پانی جڑا پیندا او دا شکریہ ادا کر سکدا ہے؟ انسان تو شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ایک نعمت دا بھی اے پچھلے جمعہ تساں بڑی تفصیل نہ سارا کچھ سنیا۔ انسان نو واجب ہے کہ وہ ہر سانس نہ رب دا شکر ادا کرے، ایک ایک نعمت دا شکریہ ادا کرے۔ الحامدون نالے پیار دا کرے تے نالے آنکھے تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اپنے وجود تو لے کے ارد گرد جھاتی مارے جدھر رکھے تینوں اللہ دی قدرت نظری آن تے ہر ویلے تو شکر ہی ادا کردہ رہے۔ تجلا تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ چوتھی صفت اللہ نے قرآن کے بیان فرمائی، مومنہ دی فرمایا السائحون، وہ روزہ رکھ دینا۔ آگیا روزے دا مہینہ تیاری ہے؟ تھوڑے ہی بولے ہو ہے روزے گرمیاں دے آگے تھے کئی بیلی ہونے پتہ کی کہنے لگے گرمی بڑی ہونی ہے کوئی نصیبہ لے رکھے گا۔ سچی گالے رکھے گا نصیبہ والا، یہ رکھ دا ہی نصیبہ والا ہے۔ مولا علی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے جے رب دا پروگرام اس امت نو دوزخ وچ بھیجن دا ہوندا تے رب انہاں نو کدے روزے نہ دیندا۔ جے رب دا اس امت نو دوزخ وچ بھیجن دا کوئی پروگرام ہوندا تے رب انہاں نو رمضان شریف دا مہینہ نہ دیندا۔ ایسا برکتاں والا مہینہ تشریف لے کے آ رہا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جے میری امت نو پتہ لگ جے رمضان شریف کی ہے یہ دعا کرن یا اللہ سارا سال ہی روزے رہن۔ جے میری امت نو پتہ لگ جے رمضان شریف کی ہے دعا کرن کے ساری زندگی تے سارا سال روزے رہن۔ فرمایا گیا کہ ہر چیز دی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا جسم دی زکوٰۃ روزہ ہے۔ بول دے ہی نہیں سبحان اللہ، میں کیوں سبحان اللہ؟ اجے مست نہ ہو اجے تے میں شروع ہویا۔ جسم دی زکوٰۃ روزہ ہے، مال دی زکوٰۃ دئیے تے مال پاک ہو جاندہ ہے، روزہ رکھیے جسم پاک ہو جاندہ ہے۔ انسان جد روزہ رکھ دا دا جسم گناہاں تو پاک ہو جاندہ ہے تے بیماریاں تو پاک ہو جاندہ ہے۔ آج جڑے سارا سال کہتے ہیں میدے دا بڑا مسئلہ، اسی صاحب کوئی دوائی دسو، کوئی طویل دیو، کوئی دم کرو، اسی صاحب میرے دل دا بڑا مسئلہ، دماغ دا بڑا مسئلہ، سوچاں چ پریشان رہنا، اوور تھنکنگ بڑی ہوندی ہے، میں بڑا سوچدا رہنا، پریشان دماغ رہندا ہے، میریاں سوچاں الجھیاں ہوئیاں نے، حضور کوئی طریقہ ہی دسو۔ ایک روزہ تیرے جسم دیا ساریاں بیماریاں ظاہری بھی تے باطنی بھی دور۔ یاد ہے کہ وہ حکیم بھیجیا کسے بادشاہ نے مدینے، انہیں آکھا پیسے میں دیواں گا، علاج جا کے مدینے تو کریا کر، مفت علاج کر، پیسے میں دیواں گا۔ وہ 1 2 3 مہینے رہا مدینے، کوئی مریض آئے ہی نہ۔ وہ ایک دن نبی کریم کو لا کے کہہ لگا جی یہ مدینے لوگ بیمار نہیں ہوندے؟ نبی پاک نے فرمایا نہیں بیمار ہوندے۔ انہیں آکھے کر دے کی نے سن کلیا تے موجہ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک بھوک بہت تنگ نہ کرے اتنی دیر تک کہ کھانا شروع نہیں کر دے تے اجے بھوک باقی ہوندی ہے تے کھانا چھوڑ دے دے۔ ہر ویلے کھاندیا نہیں رہنا، نہیں، پیٹ نو ذرا بھکا بھی رکھ۔ یہ بڑیاں بیماریاں دا علاج ہے، بڑیاں بیماریاں۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے انہاں نو پوچھا جے بعد چکے بھکا رہندی میڈیکل دے حوالے نال کی دے فوائد نے تانوں دسن گے۔ یعنی کہ انسان، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم دے پتر دی کمر نو سیدھا رکھن واسطے چند لقمے ہی بڑے ہوندے۔
اسی کھانا اس ویلے چھوڑنے جدو پیٹ فل بھر جائے ہن نہیں کھادا جا رہا ہن چھوڑ دیو نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ انسان دی آدم دے پتر دی قبر نو سدھا رکھن واسطے چند لقمے کافی ہوندے. زندہ رہن لئی کھاؤ کھان لئی نہ زندہ رہو. کھانا کیوں کھادا جاندہ صرف اس واسطے کہ جسم چ اتنی طاقت آ جائے کہ میں اللہ دی عبادت کر سکاں. اور کھانے دی کوئی غرض نہیں. ایک غرض ہے کہ اتنی طاقت وجود آ جائے کہ میں اللہ دے دشمنوں جہاد کر سکاں تے اللہ دی عبادت کر سکاں. اتنی طاقت آ جائے ورنہ کھاون دا اور کوئی وجہ نہیں. توجہ ہے تو میں نے جو پڑھیا کرنا الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. جیدہ جیدہ دل کردہ میں شکر رب دا کرا الحامدون چو جاما. ہاتھ کھڑا کر کے ذرا میرے نال سارے مل کے پڑھو الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام. بڑے ایتھے نمازی سن جڑے پچھلے رودے جے بیٹھے سن اس سال رمضان آ رہے نظر نہیں آ رہے. نوجوانوں سی کیوں نہ شکر ادا کریے. اللہ نے پھر رمضان شریف دا مہینہ ویکھنا نصیب فرمایا. نوجوانوں موسم بڑے ہوندے نے. اج بارش دا موسم ہے کل دھوپ دا موسم سی گرمی دا بھی موسم سردی دا بھی موسم خزاں دا بھی موسم بہار دا بھی موسم. کسے پھل دے اندر کسے موسم دے اندر پھل ملدے نے کسے دے اندر گندم دی فصل ملدی ہے کسے موسم چ چاولاں دی فصل ملدی ہے کسے موسم دے اندر خزاں وچ پتے جڑ جاندے نے. جدوں موسم بہار آندا پھل ملدے نے. اے گناہاں دی بخشے دا موسم آ رہا. نوجوانوں ادو پھل ملدے نے. اس مہینے پھلاں والا رب ملدا ہے پھلاں والا رب ملدا ہے. کیوں نہ شکریہ ادا کریے. الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام. جیدے جیدے کو لایا پڑے الہی شکر تیرا الہی شکر تیرا الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام آیا. ماہ سیام نہیں عید کا پیام آیا. ماہ سیام نہیں عید کا پیام آیا. ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی. ہزار ماہ سے بہتر ہے ایک رات اس کی. اسی مہینہ میں اللہ کا کلام آیا. اسی مہینہ میں اللہ کا ہاڑی تے میری سالگرہ دا مہینہ میں ہوتا ہے. ایک قرآن دی سالگرہ دا مہینہ یار ہے. اسی مہینہ میں اللہ کا کلام آیا. الہی شکر تیرا پھر ماہ سیام. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے تیرے تے میرے رمضان اس واسطے روزے فرض کیتے نے لعلکم تتقون تاکہ اللہ فرماتا او مومنہ تم متقی تے پرہیزگار ہو جائیں تے یا اللہ جیما ہو جائیں پرہیزگار. اللہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ فرماتا جڑے متقی ہو جائیں اوہی ولی نے. متقی ولی نے تے ولی متقی نے تے روزہ متقی بنا دا ہے.
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دا دولا آپ فرما دے نے معرفت دیاں ساریاں منزلاں وچوں ادیاں منزلاں ساریاں عبادتاں نال طے ہو رہی ہیں تے ادیاں منزلاں صرف روزے نال طے ہو رہی ہیں. اے متقی تے ولی بنا رہے لعلکم تتقون. گرامی قدر حضرات میرے نبی نے فرمایا جنت دے 8 دروازے کنے 8 دروازے نے بچوں ایک دا نام باب الریان. حضور نے فرمایا اس دروازے جو صرف روزہ دار گزرن. تو پکی نیت آج ہی کر لو کہ رمضان شریف آ رہے ہیں، دعا کرو کہ اللہ سانو سارے نصیحت کاملہ دے وے تے پورے روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے. تیاری کر لو بھئی، آج رکھو گے نا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. او بھئی اگلی گل کریے. اللہ نے ارشاد فرمایا الراکعون الساجدون، رکوع بھی کر دینے تے سجدہ بھی کر دینے. بندے دا کمال جڑا بندہ ہوئے تے ہوئے بندے دا پتر، او دا کمال ہے کہ اللہ دی بارگاہ چ جھک جائے. بزرگ فرماتے ہیں من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین. بزرگ فرماتے ہیں جڑا راتاں نو اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین وچوں نہیں ہو سکدا. اہل اللہ نے ارشاد فرمایا جدیاں 3 تہجد دیاں نمازاں لگاتار چھوٹ جاون او مرتبہ ولایت تو گر جاندا. ولیاں واسطے تے اللہ والے واسطے رکوع تے سجدہ بڑا ضروری ہے. اللہ نے جنتیاں دی نشانی ہی عطا فرمائی. فرمایا الراکعون الساجدون، اور رکوع بھی کر دینے تے سجدے بھی کر دینے. اچھا وہ کیسا منظر ہے جدو انسان نیواں ہو کے نا گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے تے نیواں ہو کے تے کہندا سبحان ربی العظیم. تے اے جڑی انسان دی پیشانی ہے نا، جڑا متھا ہے، یہ انسان دے وجود تو سارے تو اچھی جگہ ہے نا. یہ اتنی مبارک جگہ ہے کہ ایتھے جڑا کپڑا بند لوے نا بندہ، وہ کپڑے نو بندہ کہندا آپ پگڑی میری عزت ہے. تے کسے کول معافی منگنی ہوئے تے پگڑی دے قدماں چ رکھ کے کہندا آ لے میں اپنی عزت تیرے قدماں چ رکھ. او جڑا پیشانی دے نال کپڑا لگ جے بندہ اس کپڑے نو اپنی عزت سمجھدا ہے. اتنی معزز جگہ انسان دی پیشانی تے جدو اچھی تے عزت والی جگہ بندہ اپنے رب لی مٹی تے رکھ دا نا، اس ویلے رب بڑا ہی راضی ہوندہ. اللہ فرماندا ہے جھک گیا، میں ہی مار دیتی ہے میرے سامنے، ماری گیا میرے سامنے، سب کچھ ہی قربان کر چھڑی میرے اگے. اللہ فرماندا ہے سجدے چی آ گئے. اس ویلے جدو بندہ کہندے نا سبحان ربی الاعلی، آپ ایک لب میں نیواں تو اعلی، میں نیواں تو عظیم، میں نیواں تو اونچا. اللہ فرماندا ہے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا کہن والے آ میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دے. سجدہ کرو. جڑا کہندا نا میری دعا قبول نہیں ہوندی، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب دے سب تو قریب اس وقت ہوندا ہے جدو سجدے چ ہوندا ہے. اوتھے منگ سب تو قریب بندہ اپنے رب دے اس وقت ہوندا جدو سجدے دی حالت ہوندا. سجدے چ منگ جو منگنا بڑی نیڑے ہو کے رب سندا سجدے چ. تو ایمان والے دی نشانی ہے الراکعون الساجدون. وہ اللہ دی بارگاہ کدے رکوع کر کے نیویں ہوندے نے، کدے سجدے دی حالت وچ نیویں ہوندے. اگلی اللہ نے مومنہ دی نشانی عطا فرمائی الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. فرما برائیاں تو منع کر دینے تے نیکیاں دا حکم دے دینے. توجہ ہے کیا اللہ نے امت مصطفیٰ دی شان نہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرما تسی ساری امتاں تو چنگے ہو، سارے تو چنگے ہو. یا اللہ سے تے گناہگار ہی بڑے ہیں، اللہ فرما پھر بھی چنگے ہو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تسی نیکیاں دا حکم دیندے ہو تے گناہاں تو منع کر دیو. کام او کر دیو جڑا پچھلے نبی کر دے رہے نے. ہائے ہائے ہائے. اس امت دی شان ہے ان او کم کیتے نے جڑے پچھلے نبیاں کیتے نے. ان نیکیاں دا حکم دیندے نے تے گناہاں تو منع کر دیندے.
جڑا نیکیاں دا حکم دے تو گناہوں تو کرے منع، یعنی تبلیغ کرے، اللہ فرما دو جنتی، پکا جنتی۔ ہاں نبی کریم علیہ السلام نے مثال دیتی، حضور نے فرمایا کہ کشتی دے 3 منزلیں، کچھ لوگ اوپر والی منزل، کچھ درمیانی تے کچھ نیچے والی۔ حضور نے فرمایا جڑا سب تو نیچے والی سی نا، انہیں کلاڑا پکڑیا تے پھٹے توڑن لگا، وہ اوپر والے سارے رون لگے، انہیں آکھیا آ کی پیا کرنا ہے؟ انہیں آکھیا میری منزل ہے، میں جو مرضی کراں۔ انہیں آکھیا وہ چلیا تیری منزل تے ہے، پر جے تو انہیں پھٹا توڑ دیتا، پانی تھلے والی منزل چاہ گیا، سارے ڈوب کے مر جانا ہے۔ انہیں آکھیا نا بھائی میری اپنی منزل ہے، میں جو مرضی کراں۔ انہیں چو کچھ بیلی کہنے لگے کرن دیو دی منزل کرن دیو۔ انہیں پھٹے توڑے، ساری کشتی چو پانی بھر گیا، سارے ڈوب کے مر گئے۔ مثال ہے مومن دی، آپ ہی نہیں بچنا، دوسرے نے بھی بچانا ہے۔ صرف آپ ہی نہیں بچنا، دوسرے نے بھی بچانا۔ ایک مومن دی نشانی ہے کہ وہ صرف آپ ہی نیک نہیں ہوتا، اور لوگوں نے نیکی دی تبلیغ بھی کر دے۔ اللہ والمولاد ایک مومن دی نشانی ہے، ایک جنتی دی نشانی ہے۔ پر تبلیغ دا انداز اپنا، حضرت امام ابو حنیفہ کی جنازہ پڑھ کے آ رہے تھے، بارش ہوگی تے رستے چ چکڑ کیچڑ، آپ نے اس طرح چپل پہنی ہوگی تو تمہیں پتہ کیچڑ اڑ کے تے بندے دے اپنے کپڑے تے بھی ڈگ دا، بعض دفعہ دوسرے دے کپڑے، آپ دی چپل دے نال کیچڑ اڑ کے نہ تے ایک یہودی دے مکان دی کچی دیوار دے نال لگ گیا، آپ دے کول بیٹھ کے نہ تے اس طرح کیچڑ دے کول دیوار دے نال بیٹھے، ادھر یہودی آ گیا، انہیں دیکھا کہ بابا جی میرے مکان دی دیوار دے باہر بیٹھے نے، انہیں پوچھا بابا جی یہ کی پہ کر دیو؟ فرمایا کہ میں انج چل رہا سا تے میری چپل دے نال کیچڑ اڑ کے تیری دیوار دے نال لگ گیا، ہن میرے کول تیری دیوار دا ہو گیا نقصان، میں چاہنا میں کیچڑ اتار دیواں، پر 2 پریشانی نے۔ انہیں پوچھا کہ آپ نے فرمایا جی کیچڑ اتاراں تے ہو سکتا تیری دیوار دی مٹی بھی نال اتر جائے، وہ بھی چنگی گل نہیں، تے جے کیچڑ نہ اتاراں پھر بھی تیری حق تلفی کراں کی؟ انہیں بازو پکڑ کے تے ہاتھ جوڑ کے آکھیا او چکڑ بعد چلایو، پہلے کلمہ پڑھاؤ، میرا چکڑ اتارو۔ تبلیغ دے انداز میرے بابے، اللہ والے دے انداز تبلیغ دے وہ کیویں منع کر دیندے سن۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی دے گھر دے نال ہمسایہ سی آتش پرست، اگ دی پوجا کرن والا، وہ کسے سفر تے گیا تو دا چھوٹا بچہ سی، او دے گھر نہ چراغ نہیں سی، دیوا نہیں سی پالن واسطے، اور رات نو جدوں اندھیرا ہونا نا تے بچے نے ساری رات روندیا رہنا۔ ایک دن خواجہ بایزید بستامی گئے تو دا دروازہ کھٹکایا، پوچھا جی یہ بچہ ساری رات کیوں روندا ہے؟ وہ بچے دی ماں کہنے لگی گھر وچ اندھیرا بڑا ہوندا نا تے دیوے چ روشنی کوئی نہیں، پیسے کوئی نہیں، تے کتھوں دیوا بالی ہے؟ روشنی دی وجہ تو بچہ روندا ہے، اندھیرے دی وجہ تو۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی آئے تھے، اپنے گھر دا چراغ او دے گھر چھوڑا ہے، روزانہ اپنے چراغ چ نواں تیل پانا تے شام نو جا کے او آتش پرست دے گھر چھوڑاونا۔ او جدو واپس آیا تے دی بیوی نے ساری گل سنائی نا تے اپنی بیوی بچے لے کے آ گیا تے ہاتھ جوڑ کے کہندا اوتھے چانن کیتا جے ایتھے بھی چانن کرو، کلمہ پڑھاؤ۔ ایمان والا انج تبلیغ کر دے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حضرت خواجہ بایزید بستامی نو پتہ لگا کہ گھر شہر وچ نا بستام چ ایک طوائف آ گئی تے سارے شہر کے نوجوان شام نو اس طوائف دے گھر جاندے نے۔ بابا جی نو پتہ لگیا کہ میرے شہر دی فضا خراب ہو رہی، حضرت بابا بایزید بستامی نے عشاء دی نماز پڑھی تے مصلی پکڑیا تے جا کے نا طوائف دے دروازے دے سامنے مصلی بچھایا تے نفل شروع کر دیتے۔ انہوں جیڑا نوجوان آئے خواجہ بایزید وال ویکھے تے واپس جیڑا آوے واپس کہ انہوں بابا جی اتھے کھڑے نے، اندر کون جاوے؟ وہ طوائف نے آکھیا جو آؤن کوئی نہیں لیا، گاہ کے کدھر گئے؟ انہیں باہر پتہ کر آیا تے پتہ لگے خواجہ بایزید باہر نفل پہ پڑھ دینے۔ وہ بی آگے کہنے لگی بابا تو عبادت کرنی اپنے گھر جا کے کر، میرا کاروبار کے تباہ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو ایک رات کتنے پیسے لینے ہیں؟ انہیں آکھیا جی میں اتنے۔ آپ نے سارے پیسے ادا کر کے فرمایا اج دی رات پھر مینوں دے دے۔ انہیں آکھیا بابا جی ٹھیک ہے۔ نوجوانوں جڑے میرے خواجہ بایزید بستامی ہوندے کمرے چ گئے، فرمایا تیری رات اج میری ہے، کہنے لگی بابا جی تہاڈی ہے۔ فرمایا پھر انج کر جی میں کہنا، کہنے لگی میں پیسے بھی ایسے کام دے لین۔ فرمایا جا وضو کر کے آ، او وضو کر کے آئی مصلی دے نال بٹھایا۔ فرمایا بی بی 2 رکعت نماز نفل پڑھ۔ او جڑے ویلے سجدے چ گئی، خواجہ بایزید سجدے چ رو کے عرض کی تھی مالکا ایتھے تک لیونا میرا کم سی، اگر تو جانے